وبال عشق رائٹر سارہ رمضان۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ انسان دنیا کی رنگینیوں میں اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، مگر وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ وہ ان کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، اور پھر کسی کو اس کی توفیق ہوتی ہے اور کسی کو نہیں، مگر جن کو ہوتی ہے وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اور زوار بھی ان میں سے ایک ہے، جس کی کہانی آپ لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ جو ہم لوگ محبت کی زبان بولتے ہیں، ہم نہ بولیں تو پرندے بھی کہاں بولتے ہیں۔ ایک دہلیز سے اٹھے نہیں ہیں ہم لوگ، ایک کوچہ ہے جسے سارا جہاں بولتے ہیں۔ میں وہ فنکار کے لفظوں سے بناؤں دنیا، اور جہاں والے اسے کارے زیاں بولتے ہیں۔ صلح اس بات پہ کر لے تو خرابی کیا ہے، دونوں ہم سائے ہیں اور اردو زباں بولتے ہیں۔ آگ ہوتی ہی وہی جو بجائے نہ بجھے، جو بجائے سے بجھے اس کو دھواں بولتے ہیں۔ بات ہی ایسی بنائی میرے قصہ گو نے، ورنہ کردار کہانی کے کہاں بولتے ہیں۔ عشق زنجیر سے دبتا نہیں، وبال جاں مچا دیتا ہے، مگر بولنے والے سرے نوک سنا بولتے ہیں۔ شاداب، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے باپ اور بھائی کی پگڑیاں مٹی میں مل جائیں گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، شاید تمہارے بغیر میں مر جاؤں، لیکن اس طرح سے میں اپنا گھر تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی پگڑی اور بھائی کی عزت کا اتنا ہی خیال تھا تو تمہیں مجھ سے محبت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محبت کرتے وقت کہاں تھی تمہارے باپ کی پگڑی؟ شاداب اسے پیار سے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ محبت پر قائم رہنا ہمیشہ لڑکیوں کے لیے مشکل کیوں ہوتا ہے؟ شاداب کے سخت الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، جو کہ اب بہنے کی کشمکش میں تھے۔ اب تم مجھے رو کر نہ دکھاؤ، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، اور اگر میں اسے ہر صورت نبھانے کے لیے تیار ہوں تو تم کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، ایک بار میرا ہاتھ تھام لو۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں محبت میں بہت آگے نکل آیا ہوں، واپس مڑنے کے لیے مجھے مرنا ہوگا۔ تم میری خاطر یہ دہلیز چھوڑ کر دیکھو، دنیا کی ہر دہلیز کو تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ شاداب بول رہا تھا، وہ چپ چاپ نم آنکھوں سے سنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آج تم سے آخری بار بات کرنے آیا ہوں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو حویلی کے پچھلے والے میدان میں رات 10 بجے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تم مر چکی ہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اپنی محبت کا ہاتھ تھام کر ایک خوشگوار زندگی کا انتخاب کر لو، یا پھر اپنے باپ کے پسند کے لڑکے سے شادی کر کے خود کو برباد کر لو۔ کیوں نہ کہ پورا خاندان جان چکا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ایسے میں کوئی اور مرد تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکے گا۔ شاداب نے اپنی بات مکمل کی اور میز سے چابی کا والیٹ اٹھاتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے شدید پریشانی کے عالم میں تھی۔ اتنا خوف اسے گھر سے بھاگنے کا نہیں تھا جتنا خوف اسے اس چیز کا تھا کہ اگر اس کے باپ اور بھائی نے دونوں کو ڈھونڈ لیا تو ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ ان دونوں کا قتل کر دیں گے۔ اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے صرف شاداب کی فکر تھی۔ وہ اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 100 دہلیزیں بھی پار کر سکتی تھی، مگر یہ فیصلہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ خان پاپا، مجھے لگتا ہے ہم یہاں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ آخر وہ لوگ رات کے اس پہر اس سنسان جگہ سے کیوں گزریں گے؟ خان پاپا، جو اپنی گاڑی کے آگے ٹہل رہا تھا، حارب کے پوچھنے پر دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ بس 10 منٹ اور، کہتے ہوئے خان بابا کار کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا، اگر اس ٹرک میں اتنا ہی قیمتی سامان ہے تو وہ یہاں سے کیوں گزریں گے؟ اس جگہ تو کوئی اندھا بھی اپنی گاڑی نہیں روکے گا۔ حارب کو ہر 2 منٹ بعد ایک نئی پریشانی آ جاتی تھی۔ ہاں، کوئی اندھا نہیں روکے گا، مگر آنکھوں والا ضرور روک دے گا۔ خان بابا کے پرسکون جواب دینے پر حارب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ کیوں نہ کہ ٹرک گزرنے پر تم اس کے آگے جا کر کھڑے ہو جاؤ گے اور ڈرائیور کو بریک لگانی پڑے گی۔ خان بابا نے اسی پرسکون لہجے میں ہی جواب دیا، جبکہ حارب کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس دن مر کیوں نہیں گیا جب اس نے خان بابا سے دوستی کی تھی۔ خان بابا اور حارب 3 اور آدمیوں کے ساتھ ان کے راستے میں آنے والے ایک جنگل کے قریب سڑک پر کھڑے تھے۔ سڑک انتہائی سنسان، ارد گرد قداور درخت، اوپر سے گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کالی ہو رہی تھی۔ خان بابا، ہوش میں تو ہو نا؟ اتنی کالی رات میں اگر وہ ڈرائیور مجھے نہ دیکھ سکا تو، اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ گاڑی روک دے گا؟ اگر وہ مجھے گاڑی کے ساتھ ہی اڑا لے گیا تو؟
خوف کے مارے حارب کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، کیوں نہ کہ اگر خان بابا نے کہا ہے کہ وہ گاڑی کے آگے جا کر کھڑا ہوگا تو مطلب ہوگا۔ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ اگر وہ ٹرک یہاں سے نکل گیا تو تم نے ویسے بھی نہیں بچنا، اور اب بکواس بند کرو ورنہ میں ٹرک کے چھوٹنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اب کی بار خان بابا کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ حاربی بالکل بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ دوبارہ منہ کھولے۔ تھوڑی دیر بعد کم سے کم 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو روشنی آتی دکھائی دی۔ خان بابا کے ساتھ اس کے آدمی بھی الرٹ ہو گئے۔ منصوبے کے مطابق حارب سڑک کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈر کا مظاہرہ کرنا تو محض ایک شرارت تھی، ورنہ ایسے کئی خطرات سے وہ تقریباً روزانہ ہی کھیلتے تھے۔ ٹرک کا ڈرائیور حارب کو دیکھ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی سپیڈ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی تیزی کے ساتھ روا دوا تھا۔ حارب کے چہرے پر پریشانی کی کوئی اثرات نہیں تھے، کیوں نہ کہ وہ جانتا تھا کہ خان بابا کے ہوتے ہوئے ان کو ایک خروچ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ ٹرک کی سپیڈ کا معائنہ کرتے ہوئے خان بابا نے اپنے کندھے پر لٹکی 1 میٹر لمبی بندوق سے ٹرک کے ٹائروں پر گولیوں کی برمار کر دی۔ اگلے ہی لمحے ٹرک کے 2 ٹائر چیر کی آواز کے ساتھ ٹرک سے الگ ہو گئے اور زوردار ٹکر کی وجہ سے ڈرائیور شدید زخمی ہو چکا تھا۔ حارب نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ تو اندھا ہو کر گاڑی چلاتا ہے، کیا تجھے میں نظر نہیں آیا کیا؟ ابھی مجھے رگڑ دیتا اچھی طرح۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے خان بابا کے پاس لا رہا تھا۔ صاحب جی پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں تو ایک معمولی سا ڈرائیور ہوں، مجھے چھوڑ دیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں تو ان کی خاطر گھر سے نکلتا ہوں۔ ڈرائیور حارب سے منتیں کرنے لگا۔ آ گیا خیال اپنی بیوی کا، اور میرا نہیں آیا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی؟ لوگ کتے کی موت مرتے ہیں اور تو مجھے کواروں کی موت مارنے چلا تھا۔ ڈرائیور کی تو سمجھ میں ہی نہ آئی کہ وہ ان سے اپنی جان کی بھیک مانگے یا پہلے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ کیا ہے اس ٹرک میں؟ خان بابا نے ایک دھار سے پوچھا تو ڈرائیور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا کی قسم صاحب جی مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، پہنچانے کا کام دیا گیا تھا، میں وہی کرنے چلا تھا۔ صاحب جی مہربانی آپ مجھے چھوڑ دیں، ڈرائیور کہتا ہو اور اس کے قدموں سے ہی لپٹ گیا، اور ساکن کھڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ خان بابا کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ صاحب جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خان بابا نے ساتھ کھڑے حارب کو دیکھا۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اس کی طرف تیز نوک دار چاقو بڑھا دیا۔ خان بابا نے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نہیں نہیں صاحب جی مہربانی کرے، میرے بچے ہیں۔ صاحب جی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا صاحب جی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس ان کے قدموں میں جا گرا۔ خان بابا نے 1 قدم پیچھے لیا اور اس کے دونوں ہاتھ اب سڑک پر رکھے ہوئے تھے۔ خان بابا گھٹنوں کے بل بیٹھا، چاقو پر گرفت مضبوط کی اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں پر چاقو چلا دیا۔ چاقو واقعی تیز دھار کا تھا، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے الگ ہو گئے۔ چیخوں کی آواز اتنی دردناک نکلی تھی کہ حارب کے ساتھ باقی 3 لوگوں نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چیخوں کی آواز بلند تھی اور ارد گرد درختوں میں دور دور تک گونجنے کی حد تک سنائی دیتی تھی۔ زبان باہر نکالو، خان بابا کے کہنے پر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ خان بابا نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا۔ اس کی سنہری بوری رنگت والی آنکھوں کی دہشت ہی اتنی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس نے زبان باہر نکالی، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے اپنے شکار کے ساتھ وہی کیا جو وہ کرتا تھا۔ تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اگر اس محاورے کو سچ کرنے والا کوئی تھا تو وہ بابا ہی تھے۔ اب کی بار اس کی آواز تک نہ نکلی تھی، اور نکلتی بھی کیسے؟ خان بابا نے اسے بولنے کے لائق تک نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چیختا کیسے؟ تم بس اس کی زبان ہی کاٹ دیتے تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ وہ بیچارہ کون سا پڑھا لکھا تھا جو کسی کو لکھ کر بتاتا؟ بیچارہ شادی شدہ تھا، اور تم؟ خان بابا نے حارب کو دیکھا تو اس کی تیز چلتی زبان وہی رک گئی۔ ڈرائیور ابھی تک بھی سڑک پر بیٹھا تھا۔ وہ جگہ خون سے بھر چکی تھی، مگر وہاں کوئی ایسا کھڑا نہیں تھا جو اس پر ترس کھانے کی ہمت کرتا۔ اب کی بار خان بابا نے اس ڈرائیور کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے بال کھینچے۔ اب کی بار چیخ حارب اور باقی 3 لوگوں کی نکلی تھی، کیوں کہ ڈرائیور نے سر پر بالوں کا نکلی کھول چڑھا رکھا تھا۔ جو 50-60 سال کا بوڑھا لگ رہا تھا وہ اب 40 سال کا ایک مرد نکلا تھا۔ کسی نے کوئی سوال نہ پوچھا، کیوں کہ اتنی اجازت اور ہمت خان بابا کسی کو نہیں دے رکھی تھی کہ کوئی اس سے سوال پوچھے۔ خان بابا اور حارب گاڑی کی طرف بڑھے، جبکہ باقی 3 لڑکے اب ٹرک کے دوسری ٹائرز لگا رہے تھے۔ 5 سے 10 منٹ کے وقفے کے دوران انہوں نے ٹرک کو چلنے کی قابل بنایا۔ ٹرک میں کیا تھا کیا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ خان بابا خود بھی نہیں۔ حارب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ خان بابا اس کے ساتھ والی سیٹ پر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ گردن موڑ کر حارب کو دیکھا، جیسے وہ کچھ پوچھنے کی کشمکش میں ہو۔ لہجوں کو پرکھنا سیکھو حارب،
یہاں پر ہر انسان اپنا ایک روپ چھپا کر رکھتا ہے. خود کو لفظوں کے جال میں پھنساؤ گے تو کہاں جی پاؤ گے. ناظرین، آپ کو ایک نئی خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے پتھریلے علاقوں کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر دھند کے اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے باعث ٹریفک جام اور دوسرے مسائل سے عوام کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اس نے غصے سے چینل بدلا. ہر ٹی وی چینل پر موسم کی خرابی کے باعث ہونے والی نقصانات کی ایک لمبی فہرست جاری تھی. وہ گویا اکتا چکی تھی. پر زور اندھے میں گھرے اس جنگل میں ایک آدمی بے ہوشی کی حالت میں کٹے ہوئے ہاتھوں اور کٹی زبان کی وجہ سے دماغی طور پر شدید پاگل پن کا شکار اب کی اسکرین پر اس کی تصویر دکھائی جا رہی تھی. اس نے درد سے آنکھیں میچ لی جیسے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی. ٹرک کے مالک کا کہنا ہے کہ اس میں 3 ارب ہیروں کی ایک ان گنت مقدار تھی جو سندھ کے راستے میں دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا. اس نے مزید آگے کچھ نہیں سنا اور ٹی وی بند کر دی. اب کیا ہوگا کہ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہو. ارملہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسی اداسی سے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی. نہیں، کچھ بھی تو نہیں. اس نے سر اٹھا کر اسے جواب دیا. کیا کچھ نہیں؟ ضرور تم کوئی نہ کوئی خبر سن کے بیٹھی ہوگی. کمال کرتی ہو تم. دوسروں کے حادثات سن سن کر خود کو پریشان نہیں لیتی ہو. بہت عجیب ہو تم. آبا، یہ دوسروں کے حادثات نہیں، ہمارے خود کے حادثات ہیں. ہمارے ملک میں ہونے والے حادثات. اتنی زیادہ دہشت پھیل چکی ہے کہ لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے. والدین اپنے بچوں کو اسکول تک بھیجنے سے ڈرتے ہیں. وہ بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے پھر سے اپنا وطن نامہ شروع کر چکی تھی. بس بھی کرو مہروش. ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، یہ نہ تو تمہارا سردرد ہے اور نہ ہی ہمارا. یہ خبریں سن کر اپنا دماغ خراب مت کیا کرو. تمہارے 18 سال ہونے میں بس 1 ہفتہ باقی ہے، اور اس کے بعد تمہاری اوقات کیا ہے اور کیا نہیں یہ اشابہ بھائی تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دیں گی. یہ کوئی ملکی کانفرنس کا ڈیرا نہیں جہاں تم روز بروز ملکی حالات کی کانفرنس کھول کر بیٹھ جاؤ. یہاں ہر روز نوابوں کا ڈیرا لگتا ہے اور تمہاری منمانیاں پوری صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ تم اس حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی ہو. بقول اشبا بائی کے بہت جلد تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد بتا دیا جائے گا، تو برائے کرم ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو. اچھا آپا، فی الحال آپ بھی اپنا لیکچر بند کر دیں. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں ان کو منا لوں گی. وہ تو میری بات ہر بات سمجھتی ہیں نا. دیکھیے گا مان بھی جائیں گی. وہ میرا یہاں بھی ساتھ دیں گی. بھول ہے تمہاری. ارملہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا. اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب سے آ کر لیٹ گئی. منہ پر کمبل ڈالنا اور اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اب کوئی بھی بات اس سے نہ کی جائے. مہروش نے بھی پھر کوئی بات نہیں کی. آپ نے تو کہا تھا کہ اس ٹرک سے ڈرگز اسمگلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ہر اخبار میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہیرے تھے. کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ زوار، تم صرف دنیا کی نظر میں ہی خان بابا ہو. میرے سامنے آتے ہی تم کیوں بچے والے سوال پوچھنے بیٹھ جاتے ہو؟ کوئی بھی چور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے چوری کی. اور اتنی سی بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے دکھا کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہے اس میں؟ اس میں جو بھی ہو تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں جو بھی ہو تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تم اپنے منصوبوں پر دھیان دو بس. میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے جب سارا پاکستان خان بابا کے نام سے ہی تھر تھر کانپنے لگے. اس دن مجھے فخر ہوگا تم پر. سراج خان نے زوار خان بابا کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے سراہا. زوار نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا، کندھے پر شال سیٹ کی اور وہاں سے نکل آیا. آباران بلوچستان کا سب سے پتھریلا اور سنسان ترین مانا جانے والا علاقہ. اس پتھریلے علاقے میں اس شان دار حویلی کا ہونا پتھروں میں پھول کھلنے کے مترادف تھا. پورے بلوچستان میں سے اگر کچھ دیکھنے کے لائق تھا تو وہ یہ حویلی تھی، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ واحد جگہ جتنی خوبصورت دکھتی تھی اتنی ہی خوفناک